صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ کے کاتب مقرر ہوئے۔ اب معاہدے میں لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل بن عمر جو کفار مکہ کی طرف سے ایلچی بن کے صلح کے لیے آیا ہوا تھا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدے میں ایک لفظ آ گیا محمد الرسول اللہ۔ اس نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا معاہدے میں رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس نے اعتراض کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ معاہدہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے اپنے آپ سے۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، قال لعلی امحو، علی اسے مٹا دو، علی میرا نام مٹا دو، جیسے سہیل کہہ رہے ہیں کر دو ایسے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈال دینا جانتے ہیں، جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو، حضور ایک کو آواز دے تو 1400 دوڑ پڑے۔ حضور اگر حضرت بلال سے کہے اونٹنی کو پانی پلاؤ تو 1400 بھاگتے ہوئے آئے کہ حضور ہم پلاتے ہیں۔ لیکن جب نام مٹانے کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو عشق و محبت کے اس شاہ سوار نے جو جواب دیا، آج بھی سیرت کی کتابوں میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے کہا لا امحو کا ابدا، حضور قیامت تک علی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ یہ جو لفظ ہے نا آبادا، اس میں یہ اشارہ تھا حضور قیامت تک میری نسل کا کوئی بچہ بھی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ جس سید کی رگوں میں علی کا خون ہوگا، حضور وہ سید آپ کا نام نہیں مٹا سکے گا۔ ایک بات کو سوچیں یار، حضرت علی نے تو نہیں مٹایا، 1400 میں سے ایک بھی نہیں اٹھا۔ حضور علی نے مٹا رہا، میں مٹا دیتا ہوں۔ اب یہ حکم تھا حضور کا، 1400 میں سے ایک بھی نہیں نکلا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اونٹنی کو پانی پلانا اور ہے، وضو کے پانی پہ جھگڑنا اور بات ہے، بلغم کو چہرے پر ملنا، جسم پر ملنا اور بات ہے، بھاگ بھاگ کر دیگر معاملات میں تعمیل حکم کرنا اور بات ہے۔ لیکن محبوب، اب بات ہماری غیرت محبت کی آ گئی ہے، علی سے آپ کا نام نہیں مٹ سکے گا۔